بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم. میرے واجب الاحترام مولوی صاحب نے قرآن کی شان سے بیان کے کر دیا ہے. آج میں جس موضوع پہ بیان کروں گا وہ ہے کہ ہم کون ہیں. ہم کون ہیں, ہمارا عقیدہ کیا ہے. آواز تھوڑی زیادہ کم, آواز تھوڑی ہم کون ہیں, ہمارا عقیدہ کیا ہے. 20 بڑے مسلمان, فتاوی محمودیہ, تفسیر مالٹا, ان 3 کتابوں میں یہ بات لکھی ہے اور ہر شخص کو اور ہر دیوبندی کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ ہم کیا ہیں. وہاں یہ بات لکھی ہے کہ فرقتاً مسلمین ہم مسلمان ہیں, فرقتاً ہم اہل سنت والجماعت ہیں, مذہباً ہم حنفی ہیں, مشرباً ہم صوفی ہیں, کلاماً ہم ماتریدی ہیں اور سلوکاً ہم چشتی بلکہ جامع سلاسل ہیں, فکراً ہم ولی اللہ ہیں اور اصولاً ہم قاسمی ہیں اور فروعاً ہم رشیدی ہیں اور نسبتاً ہم دیوبندی ہیں. دیوبند کسی نظریے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک نسبت کا نام ہے. ہم نسبتاً دیوبندی ہیں. یہ بات ہر شخص کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم کون ہیں. میں اپنی تقریر کا آغاز سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے کرتا ہوں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے کہ خطابت جن کے گھر کی لونڈی تھی پوری رات خطابت میں گزر جاتی تھی. رات کم ہو جایا کرتی تھی لیکن ان کی خطابت ختم نہیں ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ وہ بیان فرما رہے تھے, نبی کے حسن و جمال سے بیان کیا. ایک شخص مجمع کے اندر سے کھڑا ہوا, وہ کہنے لگا حضرت جی آج تو آپ نے حق ادا کر دیا, نبی کی سیرت کا حق ادا کر دیا. تھوڑی دیر سکوت کے بعد فرمانے لگے اے بوڑھے آپ نے ایک ایسی بات کر دی ہے, نبی کی سیرت کا حق ایک شخص ادا کر سکتا ہے جس کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں. نمبر 1 جبریل کی عمر پائی جائے, نمبر 2 صدیق کی زبان پائی جائے. وہ شخص نبی کی سیرت کا حق تو ادا کر سکتا ہے لیکن کوئی اور شخص ادا نہیں کر سکتا. قیامت تک کسی شخص کو جبریل کی عمر نہیں ملے گی اور صدیق کی زبان نہیں ملے گی. جب یہ 2 چیزیں نہیں ملے گی تو وہ شخص نبی کی سیرت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ علماء دیوبند کا قافلہ صحابہ کرام کے قافلے سے پچھڑے ہوئے ایک قافلے کا نام ہے. وہ یوں فرما رہے تھے, انہوں نے یوں فرمایا تھا کہ کچھ ارواح جا رہی تھی صحابہ کرام کی, کچھ آگے چلی گئی, کچھ کو رب نے پیچھے بچا کے روک لیا. جو آگے چلی گئی انہیں صحابہ کرام کہتے ہیں اور جو پیچھے رہ گئی انہیں علماء دیوبند کہتے ہیں. علماء دیوبند میں کمال کی مشابہت پائی جاتی ہے. دیکھیں صحابہ کرام نبی کے سچے عاشق, علماء دیوبند بھی نبی کے سچے عاشق. صحابہ کرام نبی کے فرما بردار, علماء دیوبند بھی نبی کے فرما بردار. صحابہ کرام نے نبی کے دین کو پوری دنیا میں عام کیا ہے. علماء دیوبند نے بھی تبلیغی جماعت کی شکل میں اس دین کو پوری دنیا میں عام کیا ہے. جو مدد صحابہ کے ساتھ تھی وہی مدد علماء دیوبند کے ساتھ بھی تھی. آپ نے دیکھا نہیں ہے حضرت سفینہ جا رہے تھے, راستے میں جنگل میں راستہ بھول جاتے ہیں, ساتھیوں سے بھٹک جاتے ہیں, سامنے سے شیر آ جاتا ہے. اصحابی رسول نے کہا وہ شیر تو جانتا ہے میں محمد کا غلام ہوں, زمانے کا امام ہوں. جب یہ بات کہی
تو شیر صحابی رسول کی ران کے ساتھ آگے چمٹ جاتا ہے اور صحابی رسول کو دھکے دے دے کے شاہراہ پہ لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے، راستے پہ لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس وقت شیر نے دھارا، شیر کی آنکھوں سے آنسو ایسے بہ رہے تھے جیسے سستے سے موتی جھڑا کرتے ہیں، شیر کی آنکھوں سے آنسو ایسے بہ رہے تھے جیسے ساون کے مہینے میں آسمان چھلک کرتا ہے، جیسے ساون کے مہینے میں آسمان برف پڑتا ہے۔ صحابی رسول یہ سمجھ گئے جنگل کے درندے نے یہ مجھے آخری سلام کیا ہے۔ بالکل اسی طرح تاریخ ریشمی رومال میں جب حضرت سید عطا حضرت عبید اللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کی سرزمین پہ جا رہے تھے، سامنے سے 3 شیر آ گئے، اس وقت انہوں نے کیا جملہ فرمایا، اور شیر تو بھی اسی کی نسل سے ہے جس نے حضرت سفینہ کو راستہ بتایا تھا، اور میں بھی اسی کی نسل سے ہوں، میں بھی راستہ پانے والوں میں سے ہوں۔ تو دنیا نے دیکھا جس طرح حضرت سفینہ کو شیر نے راستہ بتایا تھا، بالکل اسی طرح علماء دیوبند کے سرخیل کو مولانا عبید اللہ سندھی کو بھی شیر نے راستہ بتایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو علماء دیوبند کا قافلہ صحابہ کرام کے قافلے سے بچھڑے ہوئے ایک قافلے کا نام ہے۔ اب آگے میں دیکھتا ہوں صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں، صحابہ میں فقہا ہیں، علماء دیوبند میں بھی فقہا ہیں، صحابہ میں مجاہد ہیں، علماء دیوبند میں بھی مجاہد ہیں، صحابہ میں مفسرین ہیں، علماء دیوبند میں بھی مفسرین ہیں، صحابہ میں محدثین ہیں، علماء دیوبند میں بھی محدثین ہیں، صحابہ میں قیدی ہیں، علماء دیوبند میں بھی قیدی ہیں، صحابہ میں زاہد ہیں، علماء دیوبند میں بھی زاہد ہیں، صحابہ میں راکع ہیں، علماء دیوبند میں بھی راکع ہیں، صحابہ کرام میں شہید ہیں، علماء دیوبند میں بھی شہید ہیں، صحابہ کرام میں شہداء ہیں، علماء دیوبند میں بھی شہداء ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونے والے غزوات کا مطالعہ کرو، کوئی غزوہ ہو یا جنگ ہو یا سریہ ہو، شہداء آپ کو صحابہ نظر آئیں گے۔ اگر بدر کا میدان ہے پھر بھی شہداء صحابہ ہیں، احد کا میدان ہے پھر بھی شہداء صحابہ ہیں، خندق کا میدان ہے پھر بھی شہداء صحابہ ہیں۔ آج علماء دیوبند میں بھی دیکھ تاریخ ریشمی رومال ہے پھر بھی شہداء صحابہ ہیں، شاملی کا میدان ہے پھر بھی شہداء علماء دیوبند ہیں، تاریخ آزادی ہند ہے اس میں بھی شہداء علماء دیوبند ہیں، تاریخ ختم نبوت کا مسئلہ ہے پھر بھی شہداء اس میں علماء دیوبند ہیں، نفاذ شریعت کا مسئلہ ہے اس میں بھی شہداء علماء دیوبند ہیں۔ اللہ نے اس قافلے کو بچا کے اس لیے رکھا تھا تاکہ آخر امت میں ان کو بھیجوں گا، بھیج کے تاکہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کے، صحابہ کی زندگیوں کا، ان کی قربانیوں کو دیکھ کے، صحابہ کی قربانیاں کا، ان کے تقوی کو دیکھ کے، صحابہ کے تقوی کا، ان کی للہیت کو دیکھ کے، صحابہ کی للہیت کا، ان کے ورع کو دیکھ کے، صحابہ کے ورع کا، ان کے فہم الزکا کو دیکھ کے، صحابہ کی فہم الزکا کا، ان کی جود و صفا کو دیکھ کے، صحابہ کی جود و صفا کا، ان کی علم و حکمت کو دیکھ کے، صحابہ کی علم و حکمت کا، ان کی جود و صفا کو دیکھ کے، صحابہ کی جود و صفا کا، ان کی غریب پروری کو دیکھ کے، صحابہ کی غریب پروری کا، ان کی خندہ نوازی کو دیکھ کے، صحابہ کی خندہ نوازی کا، ان کی خلوت و جلوت کو دیکھ کے، صحابہ کی خلوت و جلوت کا، ان کی سیرت و صورت کو دیکھ کے، صحابہ کی سیرت و صورت کا، اور ان کے نہ بکنے اور نہ جھکنے کو دیکھ کے، اور ان کی قیادت سے وفاداری کو دیکھ کے محمد کے صحابہ کی محمد سے وفاداری کا یقین کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو علماء دیوبند کا قافلہ صحابہ کرام کے قافلے سے بچھڑے ہوئے ایک قافلے کا نام ہے۔ یہ علماء دیوبند ہیں، یہ اپنی صداقت سے صحابہ کی صداقت کو منوا سکیں، اپنی شرافت سے صحابہ کی شرافت کو منوا سکیں، اپنی سخاوت سے صحابہ کی سخاوت کو منا سکیں۔ صحابہ کرام کو دیکھا ہے انہوں نے مشن نہیں چھوڑا، دیوبند نے بھی مشن نہیں چھوڑا، صحابہ نے موقف نہیں بدلا، علماء دیوبند نے بھی موقف نہیں بدلا، صحابہ نے دھوکے بازی نہیں کی، علماء دیوبند نے بھی دھوکے بازی نہیں کی۔ صحابہ کرام میدان میں چلے، علماء دیوبند کی صحابہ کی طرح میدان میں کٹ کے صحابہ کی طرح ثابت کرنے کے جھنڈے گاڑ دیے۔ علماء دیوبند کا قافلہ صحابہ کرام کے قافلے سے
بچھڑے ہوئے ایک قافلے کا نام ہے. کیسے جی؟ میں نے دیکھا ہے صحابہ کرام میں عام لوگ بھی شہید ہیں, صحابہ میں خاص لوگ بھی شہید ہیں, صحابہ میں بچے بھی شہید ہیں, صحابہ میں بڑے بھی شہید ہیں. بالکل اسی طرح علماء دیوبند میں بھی عام لوگ بھی شہید ہیں. 8 سال کا بچہ بھی شہید ہے, 80 سال کا بوڑھا بھی شہید ہے. وہاں صحابہ کرام میں حضرت ام عمارہ کا والد بھی شہید ہے, باپ بھی شہید ہے, بیٹا بھی شہید ہے, شوہر بھی شہید ہے, بھائی بھی شہید ہے. وہاں میں نے بھی دیکھا ہے ادھر علماء دیوبند کا بھی ایک شخص کا باپ بھی شہید ہے, بیٹا بھی شہید ہے, بھائی بھی شہید ہے, اور 80 سال کی والدہ بھی جام شہادت نوش کر گئی ہے. تو صحابہ کرام کا طبقہ, علماء دیوبند کا طبقہ صحابہ کرام کے طبقے سے پچھڑے ہوئے ایک قافلے کا نام ہے. جی ہاں جناب عالی, میں نے دیکھا ہے یہ صحابہ کرام ہے, یہ علماء دیوبند جو ہیں یہ صحابہ کرام کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں, یہ آل محمد کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں, یہ آل رسول کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. صحابہ کرام کو جلایا گیا, علماء دیوبند کو 1857 کی جنگ آزادی میں جلایا گیا. صحابہ کرام کو حضرت حبیب کو پھانسی دی گئی, علماء دیوبند کو 1857 کی جنگ آزادی میں سور کی کھڑیوں میں بند کر کے ان کو بھی جلایا گیا. صحابہ کرام میں خصوصاً حضرت حسین میدان کربلا میں اترے, ادھر سے مولانا عبد العزیز میدان, ادھر سے مولانا عبد العزیز کی میدان میں اترے. جب حضرت حسین میدان میں آئے مہینہ جولائی کا تھا, جب یہ میدان میں آئے تو مہینہ جولائی کا تھا. جب حضرت حسین کو گھیرے میں لیا گیا تو وہاں 3 تاریخ تھی. جب ان کو گھیرے میں لیا گیا تو تاریخ 3 تھی. حضرت حسین کو جب شہید کیا گیا تو وہاں 10 تاریخ تھی. جب ان کو شہید کیا گیا تو یہاں بھی تاریخ 10 تھی. صحابہ کرام نے حضرت حسین کو سمجھایا, یہاں سے ان کو علماء دیوبند نے سمجھایا, ان کے لوگوں کو باغی کہا, ان کے لوگوں کو بھی باغی کہا. انہوں نے عظیمت کا دامن پکڑا, انہوں نے بھی عظیمت کا دامن پکڑا. انہوں نے رخصت کو ترک کر دیا, انہوں نے بھی رخصت کو ترک کر دیا. یہ بھی جہانی شہادت روز کر کے, یہ بھی جامع شہادت روز کر کے اللہ کے دربار میں روبرو ہو کے بتا دیا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نمارے غنیمت نفیس اور گزائی. تو علماء دیوبند کا قافلہ صحابہ کرام کے قافلے سے پچھڑے ہوئے ایک قافلے کا نام ہے. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کو متسلسل کرنا چاہا لیکن متسلسل نہ کر سکے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کی عملی تفسیر بنے رہے. حضرت بلال کو متسلسل کرنا چاہا لیکن نہ کر سکے. حضرت سمیہ کو متسلسل کرنا چاہا لیکن نہ کر سکے. حضرت ابو فتیحہ کو متسلسل کرنا چاہا لیکن نہ کر سکے. حضرت عثمان بن عفان کو متسلسل کرنا چاہا لیکن نہ کر سکے. عمار بن یاسر کو متسلسل کرنا چاہا لیکن نہ کر سکے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو متسلسل کرنا چاہا لیکن نہ کر سکے. جناب علی, میں نے بھی دیکھا ہے علماء دیوبند کے اندر بھی مولانا قاسم نانوتوی کو متسلسل کرنا چاہا لیکن نہ کر سکے. رشید احمد گنگوہی کو متسلسل کرنا چاہا لیکن نہ کر سکے. حسین احمد مدنی کو متسلسل کرنا چاہا لیکن نہ کر سکے. محمود حسن دیوبندی کو متسلسل کرنا چاہا لیکن نہ کر سکے. تو پھر انہوں نے زبان حال سے بتا دیا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا, حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا. ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پہ نہیں گرتا. کوئی خیر سے گرتے ہیں سمندر میں دریا, پر کوئی سمندر کسی دریا میں نہیں گرتا. علماء دیوبند کا قافلہ صحابہ کرام کے قافلے سے پچھڑے ہوئے ایک قافلے کا نام ہے. جی جناب علی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ چل رہے ہیں. حضور صحابہ کرام شہادت پا کے عظمت پا کے عظمت. جی جناب علی, کیسی عظمت ہے. حضور کے ساتھ صحابہ کرام چل رہے ہیں, بدر کے قریب سے گزرتے ہیں. صحابہ کرام کا جرمت ہے. صحابہ نے حضور کو روک لیا, یا رسول اللہ یہاں ہم ایسی خوشبو پا رہے ہیں, ایسی خوشبو ہم نے کہیں بھی نہیں سونگی. آپ نے فرمایا
تم کیسے صحابی ہو؟ یہاں میرا بدر کے میدان کا ایک صحابی حضرت عبید بن حارث شہید ہے، اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں جناب عالی، میں نے بھی دیکھا ہے، ادھر دیکھا ہے، غازی عبد الرشید جب شہید ہوا اس کی قبر سے خوشبو آئی ہے، علی شیر جب شہید ہوا اس کی قبر سے خوشبو آئی ہے، موسیٰ روحانی بازی جب انتقال کر گئے ان کی قبر سے خوشبو آئی ہے، عبدالستار چودھری جب اس دنیا سے گئے تو ان کی قبر سے خوشبو آئی ہے۔ ہاں توجہ، جب سید امین شاہ مخدوم پور والے جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کی قبر سے خوشبو آئی ہے۔ ابھی پچھلے مہینے کے اندر صوفی سرور صاحب اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو ان کی قبر سے بھی جنت کی خوشبو آئی ہے۔ دیکھ لو عبداللہ ابن عباس ہے، ابھی بھی وہ مٹی رکھی ہے، لاہور سے مٹی اٹھا کے لائے تھے ساتھی عبداللہ ابن عباس میں، ابھی بھی اسے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کون کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کا قافلہ علماء دیوبند کے قافلے سے، علماء دیوبند کا قافلہ صحابہ کرام کے قافلے سے پچھلے ہوئے ایک قافلے کا نام ہے، ایک پوری کتاب ہے جس کا نام فضائے بدر ہے، 50 تسبیحات اس میں لکھی گئی ہیں۔ میں تسبیحات چھوڑ کے آگے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں دیوبندیت کو گلشن کا نام ہے جس میں آپ کو ہر خوشبو کا پھول ملے گا، جس میں آپ کو مبشر بھی ملیں گے، جس میں آپ کو محدث بھی ملیں گے، جس میں آپ کو مورخ بھی ملیں گے، جس میں آپ کو مبلغ بھی ملیں گے، جس میں آپ کو قائد بھی ملیں گے، جس میں آپ کو شبیدار بھی ملیں گے، جس میں آپ کو سید تصور بھی ملیں گے، جس میں آپ کو غازی بھی ملیں گے، جس میں آپ کو مجاہد بھی ملیں گے، جس میں آپ کو وہ مجاہد میدان جہاد میں کودنے والے آپ کو مجاہد بھی نظر آئیں گے۔ اگر یقین نہیں آتا تو وہ نہتے علماء جنہوں نے برطانیہ کی فوج سے ٹکر لی، جس کی حکومت میں سورج کی غروب نہیں ہوتا تھا، اس برطانیہ کو ٹکنے کا ناچ نچانے والے مولانا قاسم ننوتری کون تھے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی کون تھے؟ حافظ دامن شہید کون تھے؟ مرزائیت کا کلا کما کرنے والے سید عطا اللہ شاہ بخاری کون تھے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی دعوت کو لے کر کریا بستی بستی شہر شہر گاؤں گاؤں دیہات میں پھرنے والا مولانا الیاس کون تھا؟ وہ دیوبندی تھا۔ ہاں 18 سال جس نے روزہ رسول کے ساتھ حدیث کو پڑھایا ہے وہ کون تھا؟ سید حسین احمد مدنی وہ دیوبندی تھا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ تمام جماعتوں کی سرپرستی کرنے والا وہ کون تھا؟ وہ دیوبندی تھا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں اس واقعے کو کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغا کہلایا ہے۔ اس وقت میں جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے شہزادت ہے آپ ہمارے آسمان دیوان چمن سے زندہ دیوبندیت یہ ایک صحیح ہوئی، اس کو چھوڑ گیا جو ہے۔ نمبر 2 شہید کی حضرت مولانا امین صفدر اوقاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبندیت کیا ہے؟ دیوبندیت کیا ہے؟ حضور نے دین کی تکمیل کی، صحابہ نے دین کی تدوین کی، صحابہ نے دین کی تمکین کی، امام ابو حنیفہ نے دین کی تدوین کی اور علماء دیوبند نے دین کی تطہیر کی۔ بالفاظ دیگر آپ نے دین کو مکمل کیا، صحابہ کرام نے اس دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، امام ابو حنیفہ نے اس دین کو لکھوا دیا اور علماء دیوبند نے اس دین کو بچا لیا۔ دوسری میں نمبر 3 علماء دیوبند کون؟ جو حد سے گزر جائے یہ الحاد والا ہے، جو حد سے اتر جائے یہ بدعات والا ہے، اور جو درمیان میں رہ جائے یہ دیوبند والا ہے۔ جو حد سے گزر جائے، اب میں تھوڑی سی سے عقائد کی بات کرتا ہوں۔ ایک گروہ کہنے لگا رب کا وجود نہیں ہے، دوسرا گروہ اٹھا وہ کہنے لگا وہ تعدد الہ کا قائل ہو گیا۔ جو ایک رب کو نہ مانے وہ الحاد والا ہے، جو کئی خداؤں کو مانے وہ بدعات والا ہے، اور جو ایک خدا کو مان کر باقی سارے خداؤں کی نفی کر دے وہ دیوبند والا ہے۔ ایک گروہ تھا وہ کہنے لگا رب صرف عرش پر ہے کہیں اور نہیں ہے، دوسرا گروہ کہنے لگا نہیں جی نبی کی ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے، جو رب کو صرف عرش پہ مانے یہ الحاد والا ہے، جو نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانے یہ بدعت والا ہے، جو رب کو ہر جگہ حاضر ناظر مان کے نبی کو صرف روزے میں موجود مانے یہ دیوبند والا ہے۔ ایک گروہ تھا وہ کہنے لگا ہم کسی نبی کو نہیں مانتے، دوسرا گروہ تھا وہ کہنے لگا ہم نبی کے بعد بھی نبی کو مانتے ہیں، جو کسی نبی کو نہ مانے
یہ الحاد والا ہے جو نبی کے بعد نبی کو مانے، یہ بدعات والا ہے جو تمام نبیوں کو مان کر آپ نے السلام کے بعد کسی نبی کو نہ مانے، یہ دیوبند والا ہے۔ ایک شخص ایک گروہ تھا، وہ کہنے لگا کوئی نبی معصوم نہیں ہے۔ دوسرا گروہ کہنے لگا یہ 12 امام بھی معصوم ہے، 12 امام بھی معصوم ہے، جو کسی نبی کو معصوم نہ مانے یہ الحاد والا ہے۔ جو 12 اماموں کو معصوم مانے یہ بدعات والا ہے۔ جو تمام انبیاء کو معصوم مان کر 12 اماموں کی نفی کرے یہ دیوبند والا ہے۔ ایک گروہ اٹھا، وہ کہنے لگا معجزہ کچھ نہیں ہے، جسے سر سید احمد خان کہتے ہیں، اس نے معجزے کا انکار کر دیا۔ ایک کبیر والا سے اٹھا، وہ کہنے لگا نبی صاحب مختار کل بھی ہے، جو نبی جو معجزے کا انکار کرے یہ الحاد والا ہے۔ جو نبی کو مختار کل مانے یہ بدعات والا ہے۔ جو معجزے کو مان کر مختار کل کی نفی کر دے یہ دیوبند والا ہے۔ ایک گروہ اٹھا، وہ کہنے لگا نبی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ دوسرا گروہ اٹھا، وہ کہنے لگا ہر جگہ پہ نبی زندہ ہے، ہر جگہ پہ نبی سنتا ہے۔ جو قبر میں زندہ نہ مانے یہ الحاد والا ہے۔ جو ہر جگہ پہ زندہ مانے یہ بدعات والا ہے۔ جو قبر میں زندہ مان کر نبی کے فیض کو پوری دنیا میں مانے یہ دیوبند والا ہے۔ ایک گروہ تھا، وہ کہنے لگا کہ نبی قبر میں درود نہیں سنتے۔ دوسرا کہنے لگا ہر جگہ پہ سنتے ہیں۔ جو نبی کے قبر پہ درود کا انکار کرے یہ الحاد والا ہے، اور جو ہر جگہ پہ مانے یہ بدعات والا ہے۔ اور جو وہاں عقیدہ رکھے وہاں جا کے پڑھو تو حضور کو سنتے ہیں، اور یہاں پڑھو تو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، یہ دیوبند والے ہیں۔ ایک گروہ تھا، وہ کہنے لگا صحابی سے گناہ نہیں ہوتا۔ دوسرا کہنے لگا گناہ مان کر تنقید کو بھی مانتا ہے۔ جو صحابی سے گناہ کو نہ مانے یہ الحاد والا ہے۔ جو گناہ مان کر تنقید مانے یہ بدعات والا ہے۔ ہم صحابی کا گناہ تو مانتے ہیں لیکن تنقید سے بالا تر مانتے ہیں۔ جو یہ عقیدہ ہے یہ دیوبند والا ہے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ ہم ولی کو مانتے ہیں، کرامت کو نہیں مانتے۔ دوسرا کرامت کو مان کر ولی سے مانگنے لگا۔ جو ولی کی کرامت کو نہ مانے وہ الحاد والا ہے، اور جو کرامت کے ساتھ ساتھ ولی سے مانگے یہ بدعات والا ہے۔ جو ولی کی کرامت کو مان کر صرف خدا سے مانگے وہ دیوبند والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تقریباً 15 سے 16 عقیدے ہیں۔ اب یہاں ایک لفظ آیا بدعات والا، میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ اب آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں گے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟